اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین السلام علیکم۔ این نیوز ایچ ڈی کے زیر تمام ہر سال کی طرح محرم الحرام کے سلسلہ میں خصوصی ٹرانسمیشن ذکر اہل بیت آج 2 محرم الحرام کی یہ دوسرا پروگرام لے کر آپ کا میزبان ملک عمران یوسف حاضر ہے۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ پوری دنیا میں یہ مقدس ایام جن کی داستان نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ شہزادی کونین، لخت جگر مولا مشکل کشا حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی شہادت سے، آپ کے رفقا کی شہادت سے یہ ایام منسوب ہے۔ کرب و بلا کی داستان، جب بھی محرم کا چاند چڑھتا ہے تو دل غمگین ہو جاتا ہے کہ یہ ماہ اولاد رسول پر بڑی تکلیفوں کے ساتھ گزرا، بہت ظلم و بربریت کے ساتھ گزرا۔ تو آج 2 محرم الحرام ہے اور ہم این نیوز ایچ ڈی کے زیر تمام ذکر اہل بیت کے پروگرام میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے درمیان آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں ذاکر اہل بیت، ممتاز اسلامک اسکالر جناب علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب۔ آپ رہنما ہیں شیعہ علماء کونسل کے اور سفیر امن بین المذاہب و بین المسالک ہم آہنگی۔ میں آپ کو این نیوز ایچ ڈی کے زیر تمام خصوصی محفل ذکر اہل بیت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسرے معزز مہمان، بڑے خوبصورت آواز، بڑے خوبصورت انداز کے مالک ممتاز نوحہ خان جناب حافظ سیف علی صاحب ہمارے آج کے اس پروگرام میں شریف ہیں۔ تو میں سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ناظرین آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، محرم الحرام کے حوالے سے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضور مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں، لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پوری دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے انداز میں نواسہ رسول کو سلام پیش کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے این نیوز ایچ ڈی کے زیر تمام یہ محرم الحرام کی خصوصی نشریات کا آغاز کیا ہے اور آج دوسرے پروگرام میں ہم موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز نوحہ خان جناب حافظ سیف علی صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جن کا نانا نبی، جن کا بابا علی، جن کا نانا نبی، جن کا بابا علی، جن کی ماں فاطمہ، جن کا بھائی حسن، وہ ہے مولا ہمارے حسین، وہ ہے مولا ہمارے حسین۔ مولا مدینے والے، مولا
مدینے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، خیمے سجا رہے ہیں، وعدہ نبھانے والے، مولا مدینے والے، کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے، مولا مدینے والے، یہ در وہ پاک در ہے جو فاطمہ کا در ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کا مولا علی کا در ہے، مقتل میں آ گئے ہیں، مقتل میں آ گئے ہیں، قرآن سنانے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے، مولا مدینے والے، اسلام نے پکارا، قرآن نے صدا دی، یثرب کا شاہزادہ، یثرب کی شاہزادی، نکلے سفر کو گھر سے، نکلے سفر کو گھر سے، کلمہ بچانے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے، مولا مدینے والے، رو رو کے بولی سغرا، دل ڈوبتا ہے میرا، ویرا کیا مدینہ، جنگل میں ہے بسیرا، مجھ کو رلا گئے کیوں، مجھ کو رلا گئے کیوں، خوشیاں لٹانے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، اور کہتے ہیں سب لٹ گئی کمائی، اکبر نے برچھی کھائی، اصغر نے تیر کھایا،
دیتی تھی ماں دہائی، تیروں کے سائے میں ہے، تیروں کے سائے میں ہے، سجدے میں جانے والے مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے مولا مدینے والے۔ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے ہیں، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب علی اصغر، آپ کے بازو جناب عباس نہیں رہے، اس ٹائم مولا حسین علیہ السلام نے حل من کی صدا بلند کی ہے، تو اس حساب سے جملہ غور فرمائیے گا۔ حل من کا استغاثہ جب دے چکا وہ پیاسا، آواز ارجعی نے آ کر دیا دلاسا، کہ حل من کا استغاثہ جب دے چکا وہ پیاسا، آواز ارجعی نے آ کر دیا دلاسا، آ میرے پاس آ جا، ہاں میرے پاس آ جا، لاشیں اٹھانے والے مولا مدینے والے، کربل میں آ گئے ہیں، کربل بسانے والے مولا مدینے والے، مولا مدینے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز و انداز کے ساتھ ممتاز نوحہ خان جناب حافظ سیف علی صاحب بارگاہ مولا میں ہمیں بارگاہ مدینہ سے بارگاہ کربلا میں لے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جی ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن این نیوز ایچ ڈی کے زیر تمام ذکر اہل بیت۔ ہمارے درمیان ممتاز اسلامک اسکالر، ذاکر اہل بیت، علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب آپ موجود ہیں، شیعہ علماء کونسل کے آپ رہنما ہیں، سفیر امن بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ محرم الحرام داستان کربلا جی پوری دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے انداز میں منا رہا ہے۔ مولا امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت، سلام عقیدت اپنے اپنے انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ ماہ حرمت والا، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس ماہ کی عظمت کے حوالے سے، اس کی حرمت کے حوالے سے آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بہت شکریہ میرے محترم جناب عمران یوسف صاحب، اور میں این نیوز ایچ ڈی کی تمام مینجمنٹ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی 1447 ہجری کا یہ جو ماہ مقدس ماہ محرم الحرام ہے، اس میں خصوصی اپنی ٹرانسمیشن کے ذریعے سے بندگان خدا تک
نواس رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جو دین کی آبیاری میں جو ان کا کردار رہا، جو ان کی قربانی ہے، ان قربانیوں تک کو ہر خاص و عام تک پہنچانے کے لیے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، جس کا میں دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ آج 2 محرم الحرام ہے اور آپ کا جو سوال ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امام حسین علیہ السلام بنیادی طور پر ایک عالمگیر شخصیت ہے، یونیورسل ایک شخصیت پرسنالٹی ہے۔ محرم الحرام بنیادی طور پر جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جب زمانہ جاہلیت میں تھا، اس زمانے میں بھی اس مہینے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یعنی ابھی اسلام کا آغاز بھی نہیں ہوا تب بھی اس مہینے کو یعنی احترام کی نگاہ سے اور اس کی اہمیت کی نگاہ سے، یعنی زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس محرم الحرام کا ایک خصوصی امیج تھا۔ اور 4 مہینے اس زمانے میں ایسے ہوتے تھے، کیونکہ یہ عزت والا مہینہ ہے، جیسے مسجد الحرام عزت والا اللہ کا گھر، ایسے محرم الحرام عزت والا اللہ کا مہینہ، یعنی جب بھی عزت والی بات آئے گی تو وہ منسوب ہوگی اس رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا احسن الخالقین ہے، جو سمیع بھی ہے، جو بصیر ہے، علیم بھی ہے اور خبیر ہے۔ تو عزت والا یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں اس کی بڑی اہمیت تھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ اور جب ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہوئے اس پوری کائنات میں، تو اس کی حرمت میں اور اضافہ ہوا، اور 4 ماہ ایسے تھے جن میں رجب کا مہینہ، اس کے ساتھ ماہ رمضان کا مہینہ، پھر ذوالقعدہ کا مہینہ، اور چوتھا جو مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ۔ اور ایک مہینے کا یہ ہے کہ ذوالحجہ میں بھی اس کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا، بعض میں 4 مہینے، بعض میں 5 مہینے۔ بہرحال ان مہینوں میں جو زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے، جو کافر مشرکین تھے، وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ مطلب وہ لوگ جو عام روٹین میں پانی پہ جھگڑا کرتے تھے، اگر ان کے گھوڑے ریس میں آگے یا پیچھے ہو جاتے تھے تو ان ریس کی وجہ سے آگے پیچھے گھوڑوں کی اس پر ان کے جھگڑے ہوتے تھے، وہ ایسا ایک معاشرہ تھا۔ لیکن ان 4 مہینوں میں اتنا احترام وہ بھی کرتے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ سے وہ باز رہتے تھے۔ پھر یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، چونکہ یہ قدر و نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کی حرمت قیامت تک کے لیے عام ہوئی۔ پھر آقا کے بعد جو ظاہری پردہ کیا، اور آج پوری کائنات میں اس مہینے کو اس لیے بھی خصوصیت سے اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، کیونکہ اب اس کا جو تعلق ہے سن 61 ہجری سے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی، ان کے بھتیجے بھانجوں کی، اور ان کی بہنوں اور ان کے حرم کی وہ عظیم قربانی ہے۔ بے شک یہ ہر انسان کو اپنا گھر بڑا عزیز ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنا خاندان بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنے بچے بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اپنا مال، اپنا اسباب اور اپنی جاگیر بہت عزیز ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ دین کی بات ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک
اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ فقط اسلام ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کوئی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ ماہ محرم الحرام کا جو ادب ہے، جو احترام ہے، یہ کیوں ہر خاص و عام کی نگاہ میں آیا؟ اس ماہ محرم الحرام کا جو امت مسلمہ نے اس کو اپنی نگاہ میں لیا، اپنی سیرت میں لیا، کوئی شک نہیں۔ لیکن میں یہاں پر اس بابا گرو نانک کی بات، چونکہ غیر مسلم نبی جب نواز رسول اور ان کے جانثاروں کی قربانی کا مشاہدہ کیا تو وہ بھی اس نتیجے پہ آئے کہ یہ جو قربانی ہے یہ فقط مسلمانوں کے لیے ہی فیض یاب نہیں ہے، یہ قربانی ہر اس بندے کے لیے ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ تو ماہ محرم الحرام میں جب ایک مرتبہ چاند اپنے افق پہ نمودار ہوا تو بابا گرو نانک نے اپنے مرید سے کہا کہ تم غم حسین منایا کرو۔ تو انہوں نے کہا گرو صاحب میں کیوں غم حسین مناؤں؟ غم حسین تو وہ منائیں جس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو بابا گرو نانک نے کہا کہ میں تمہارا گرو ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم غم حسین منایا کرو۔ اس نے سرے سے اس کا انکار کیا۔ جب انکار کیا تو بابا گرو نانک نے کہا اچھا اگر تم غم حسین نہیں مناتے تو پھر ایسا کرو، اپنے گھر جاؤ اور جا کر اپنی ماں اور بہن سے نکاح کر لو۔ تو جب یہ بات کی گرو نے، بابا گرو نانک نے، تو ان کا جو مرید تھا اس نے کہا کہ بابا جی، اے میرے گرو، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی ماں اور بہن سے شادی کروں۔ تو بابا گرو نانک نے بڑا قیامت تک کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ پیغام دیا کہ اے مورخ، جو ضمیر تجھے اپنی ماں اور بہن سے شادی کرنے سے روک رہا ہے، کہ اس کی اجازت نہیں دے رہا، اس ضمیر ہی کو تو حسین کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اس ضمیر کا نام حسین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محرم الحرام آقا کے زمانے میں جو اہمیت رکھتا تھا، جو عزت احترام رکھتا تھا، جو شرف و بزرگی رکھتا تھا، اس پہ کوئی شک نہیں، کیونکہ جس کی نسبت آقا دو جہاں رحمت اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے ہو جائے، بے شک، جس چیز کی نسبت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا سے ہو جائے، سبحان اللہ، جس چیز کی نسبت هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے ہو جائے، یعنی اس ہستی سے ہو جائے جو تزکیہ نفس کرنے والا ہو، جو علم و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، اور جو گمراہی سے نکال کے روشنی میں لانے والا ہو، اور جو اس زمانے کے جو بتوں کو پوجنے والے، جو آگ کی پوجا کرنے والے، جو جانوروں کی پوجا کرنے والے، جو سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے ہیں، ان کے ذہنوں کو اس طرح تراشے کہ جب اعلان رسالت سرکار فرمائے تو وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے صراحتاً تیار ہو جائے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت سے پہلے 40 سال جو زندگی گزاری ہے، جب اس میں جھوٹ نہیں بولا، جب اس میں خیانت نہیں کی، جب اس میں بددیانتی نہیں کی، جب ان کے کردار میں کوئی بھی شک نہیں، اس کا مطلب یہ سچا رسول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہی از نوبل، اس پورے معاشرے میں جو نوبل پرسنالٹی ہے وہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہی کی سیرت کو لے کے امام حسین علیہ السلام نے اس مہینے میں اور 4 چاند لگا دیے۔ اور یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کربلا کی سرزمین ہے،
اس کی جو خاص نسبت ہوگی محرم الحرام سے، ویسے تو یہ پوری کائنات کے لیے یہ محرم مقدس ہے، لیکن کرب و بلا کے ساتھ اس مہینے کا خاص تعلق امام حسین علیہ السلام کے کرب و بلا میں آنے کی وجہ سے ہوا۔ اور یہاں پر جب ہم روایات پہنچتے ہیں تو ہمیں کتب کے ذریعے سے، کتب ہماری رہنمائی کرتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مہینہ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے نبی بھی گزرے تو گزرتے ہوئے ان کو اتنی تکلیف ہوئی اور نبی کو ٹھوکر لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے، ان کو ٹھوکر لگی، یعنی ایسے سے نبی یہاں سے گزرے تو وہ اس سرزمین کرب و بلا، لفظ کرب و بلا، تو وہاں پر بھی ان کو محسوس ہوا کہ ہمارے جیسے بھی جب یہاں سے گزرے تو دل میں کھینچ پڑتی ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم الحرام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب امت مسلمہ پر ضروری ہے، یقیناً میں امت مسلمہ کو اس بات پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام جو گزشتہ جتنے بھی گزر چکے ہیں، اگر پاکستان میں ملتان، مدینۃ الاولیاء ملتان کی اگر اس ماہ مبارک کی اہمیت کو اگر سامنے رکھیں تو امت مسلمہ کی جو فہرست ملتی ہے کہ یہاں پر 130 کے قریب تعزیے ہیں عزاداری کے، اور اس کا مطلب میں یہاں پر یہ جملہ کہنے میں فخر محسوس کروں گا کہ امام حسین کا تعلق یہ نہیں کہ صرف تشیع سے ہے، امام حسین کا تعلق یہ نہیں کہ ہمارے بھائی برادر اہل سنت سے ہے یا بھائی اہل دیوبند سے ہیں یا اہل حدیث سے ہیں، نہیں، امام حسین علیہ السلام تو ہر اس کی جان ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہے، جس کے اندر ایمان کی کرن ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے ہو، انسانیت میں ہو یا مسلمانیت میں ہو۔ امام حسین ایک آئیڈیل پرسنالٹی، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ایک یونیورسل پرسنالٹی کا نام ہے۔ اور یہاں پر جب بھی ماہ محرم الحرام ملتان کی سرزمین میں جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہیں پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نواز رسول کی پیاس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنے میں فخر محسوس کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، یہی ہے کہ نیاز بانٹی جاتی ہے۔ یہ نیاز بانٹنا محرم الحرام میں اور سبیلیں لگانا مجالس عزاداری کے جلوسوں میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جانا امت مسلمہ کا اس بات کا درس دیتا ہے کہ حسین سب کا ہے۔ بے شک بے شک، حسین کسی گروہ، کسی مکتب کا نام نہیں، حسین پوری انسانیت کا نام ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو ذرا سا بھی انسانیت کا اگر کسی میں ایلیمنٹ ہے تو وہ یقیناً ماہ محرم الحرام سے بھی محبت کرتا ہے، جس کا تعلق امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانی سے ہے کہ انہوں نے اپنا سر تو کٹا دیا لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں امت مسلمہ سے بھی میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے، اطمینان میں آتا ہے کہ وہ جیسے ہی محرم آتا ہے وہ اس طریقے سے جیسے شہد کی مکھیاں شہد پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور وہ اکٹھے ہو کر اس کو مناتے ہیں اور ایک عظیم پیغام دیتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، بڑی خوبصورت فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے ذاکر اہل بیت علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب۔ الحمدللہ اس ماہ کی فضیلت، عظمت، حرمت کے حوالے سے اتنی خوبصورت سیر حاصل گفتگو ہوئی، ہماری معلومات میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ذکر اہل بیت۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ این نیوز کے پروگرام ذکر اہل بیت کو سماعت کر رہے تھے۔ ہمارے درمیان ممتاز نوحہ خان حافظ سیف علی صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جو ہے مولا امام علی مقام کی شان میں منقبت ہمیں سنائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
وعجل فرجهم۔ جب مقتل کو مظلوم چلا، ہاں جب مقتل کو مظلوم چلا، زینب نے لگام کو تھام لیا، تجھے جانے دوں دل نہیں کرتا، بن تیرے جیوں دل نہیں کرتا، مولا نے کہا مجھے جانا ہے، مجھے وعدہ بہن نبھانا ہے، نہ لشکر نہ گھر بار رہا، تو اجڑ گئی میں اجڑ گیا، ہاں نہیں لگدا ہاں دل میرا، ہاں نہیں لگدا ہاں دل میرا، ہاں مجھے دیکھ لے آخری بار، زینب روک نہ تو رہوار، ہے روک نہ تو رہوار، زینب روک نہ تو رہوار، حامل ویر کو آخری بار، زینب روک نہ تو رہوار، زینب روک نہ تو رہوار۔ آؤ بہنا زینب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ، بیٹی علی کی نہ گھبراؤ، آؤ میری آس بندھاؤ، ہاں ہوگا ہاں اب ملنا، ہاں نہ ہوگا ہاں اب ملنا، ہاں مجھے دیکھ لے آخری بار، زینب روک نہ تو رہوار، ہے روک نہ تو رہوار، زینب روک نہ تو رہوار، میرا لشکر رہا نہ غم خوار، زینب روک نہ تو رہوار، زینب روک نہ تو رہوار، میں پردیسی اللہ راسی میں ہوں اور میری تنہائی، جاتی ہے اب میری سواری، میرا خدا ہو مجھ سے راضی، میں تنہا ہاں میں پیاسا، ہاں میں تنہا ہاں میں پیاسا، ہاں میرا لشکر رہا نہ سالار، زینب روک نہ تو رہوار، زینب روک نہ تو رہوار، روک نہ تو رہوار، زینب روک نہ تو رہوار، آیا چھڑ کے شہر مدینہ، لٹیا میرا پاک سفینہ، دل ٹکڑے زخمی ہے سینہ، بعد اکبر دے میں نہیں جینا، نہیں لگدا ہاں دل میرا، ہاں نہیں لگدا ہاں دل میرا، ہاں نہ لشکر رے آنا سالار، زینب روک نہ تو رہوار، ہے روک نہ تو رہوار۔ اور مولا اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، اپنی آپ کی 6 سالہ معصومہ بیٹی تھی جناب سکینہ، ان کے بارے میں بہت ہی سخت جملے ہیں، غور فرمائیے گا۔ ہاں بعد میرے معصوم سکینہ، یاد کرے گی میرا سینہ، کہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ بعد میرے معصوم سکینہ یاد کرے گی میرا سینہ، مطلب کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ وہ بیٹی تھی جو آپ کے سینے کے اوپر سوتی، سر رکھ کر سوتی تھی، اور اس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی تھی۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ زینب میری بیٹی کا ایسا دھیان رکھنا کہ بعد میرے معصوم سکینہ یاد کرے گی میرا سینہ، مجھ سے ملے گی اب وہ کبھی نہ،
مشکل ہوگا اس کا جینا میری پیاری، ہاں میری بیٹی میری پیاری، ہاں میری بیٹی، ہاں میرے سینے پہ سوئی ہر بار زینب روک نہ تو رہوار، زینب روک نہ تو رہوار۔ اور مولا فرماتے ہیں بعد میرے او ویلانا سر تو پردہ شمر لہانا، قیدیاں والا زیور پانا، قیدی ہو کے شام نو جانا بازاراں، ہاں درباراں، ہاں بازاراں درباراں، ہاں تو جڑائے سنگ بیمار، زینب روک نہ تو رہوار، زینب روک نہ تو رہوار، ہاں میرا لشکر ریحانہ سالار، زینب روک نہ تو رہوار، ہائے روک نہ تو رہوار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے ممتاز نوحہ خان حافظ سیف علی صاحب جو بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ نوحہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے ذوق میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین و حاضرین، ہمارے درمیان موجود ہیں ذاکر اہل بیت جناب علامہ کاشف حسین حیدری صاحب۔ تو اب علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ شہزادی کونین، جگر گوشہ مولا مشکل کشا، حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے ساتھ مدینہ شریف تشریف لائے۔ ان کی ہجرت کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے کس قاصد کو بھیجا اور قاصد کون تھا، اس قاصد کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اس کے بارے میں تفصیلاً ہمارے حاضرین کو آپ آگاہ فرمائیں۔ جی بہت ایک ایسا ویلڈ کویشچن ہے کہ جو ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین کو اس سوال کے جواب میں یقیناً بہت ایک اہم رہنمائی ملے گی۔ ہمارا یوتھ ہے، ہمارے جوان ہے، وہ اسکول کالج یونیورسٹی کے جو ہمارے ہونہار طالب علم ہے اور جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ممکن ہے کہ ان تک وہ حقائق، وہ رموز نہ پہنچے ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ ابھی تش نہ ہو، تو ان کے لیے رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہ آگے سے اگر کوئی دوسرے مذاہب کا بھی اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا پاکستانی، ہمارا بھائی اگر وہ بھی کوئی کویشچن کرتا ہے تو وہ ان کی اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکے۔ اصل میں امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ بہت اچھی زندگی ماشاءاللہ گزار رہے تھے، اور ان کا مقام دیکھیں کہ وہ خود زمانے کی امام، زمانے کی حجت، اور ان کے نانا سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان کا اگر تعارف دیکھا جائے تو ان کے بابا سید الاوصیاء، امیر المومنین و امام المتقین، ٹھیک ہے، خلیفہ رسول ہے، شیر خدا، اور فاتح بدر و خیبر خندق و احد، مطلب ان کے القاب دیکھیں۔ اور ان کی جو والدہ ہے، ان کی والدہ الفاطمہ تو سید نساء العالمین و اہل الجنہ، یعنی دنیا میں جتنی بھی خواتین ہیں ازل سے لے کر اب تک، ان تمام عورتوں کی سرداری بھی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ہے۔ اور جنت میں جو خواتین جانے کا شرف حاصل کرے گی، خواہ دنیا میں کائنات میں وہ نبی کی زوجہ ہو، نبی کی بیٹی ہو، نبی کی بہن ہو، یا کسی بھی مقام پہ فائز ہو، حتیٰ کہ جناب مریم علیہ السلام جو بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی رسول، صاحب شریعت، العظم پیغمبر، سادات انبیاء، صاحب کتاب جیسا بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی جنت میں قدم رکھیں گی تو ان کی سردار بھی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اور ہماری ماں حضرت بی بی اماں حوا، ان کی بھی سردار وہ
بی بی حاجرہ سلام اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کی بھی سردار حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور حتیٰ کہ وہ بی بی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا عقد ہوا، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جو آپ کی اپنی والدہ ہے، ان کی بھی سرداری جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ سرداری بھی ان کی بیٹی، ان کی شہزادی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے پاس ہے، اور وہ نواسے، وہ بیٹے حضرت امام حسن حسین جو نواسے رسول ہیں، ساری کائنات کی جو جنت ہے ان کے قدموں میں ہے، اور ان دونوں شہزادوں کی جنت ہے وہ ان کی مادر گرامی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے پاس ہے۔ تو بڑی اچھی زندگی دین الہی پر چل رہی ہے۔ پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ 28 ہجری کو مدینے سے ان کو ہجرت کرنی پڑی عراق کی طرف۔ آخر ایسا کیا ہے؟ تو یزید ایک ایسا بدنما داغ ہے، اس نے ایک ایسی کاری ضرب اسلام پر لگانے کی ناکام کوشش کی، اور اس نے شام سے پیغام ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا اس کے پاس بھیجا کہ تم فرزند رسول سے بیعت لے لو۔ اب فرزند رسول سے بیعت لینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب وہ بہت سارے لوگوں سے بیعت لے چکا تھا تو آخر یہ کیا بات تھی کہ فرزند رسول کی بیعت لینا ضروری تھا۔ یزید، اگر ہم گزشتہ سالوں میں چاہیں تو ایک انگلش 7ویں یا 8ویں کی انگلش کی بک میں ایک چیپٹر تھا، امام حسین گاڈ بی پلیز ود ہم، ایک چیپٹر تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے۔ اس میں یہ اس یزید لعین کا ایک تعارف تھا۔ اس کتاب میں لکھا تھا یزید became the ruler of Syria، یزید شام کا حاکم بن گیا۔ he did not follow the principle of Islam، وہ اسلامی اصولوں کی پیروی نہیں کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو وقت کا امیر المومنین کہتا تھا، وہ اپنے آپ کو وقت کا خلیفہ کہتا تھا، وہ خود کو حجت خدا کہتا تھا، وہ خود کو وصی رسول کہتا تھا، اور اس کے کارنامے یہ تھے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، کتوں بندروں سے کھیلتا تھا۔ اس کے سامنے دین اسلام کی کوئی اہمیت و فضیلت نہیں تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جو شخص ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تقدس کا خیال نہ کرے، اور نہ کرتے ہوئے فرزند رسول، وہ رسول فرزند رسول جس کے متعلق رسول فرمائے ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگو یہ حسین ہے، اس کی اچھی طرح سے پہچان کر لو۔ زندگی کے کسی موڑ پر، یہ اپنے اصحاب سے خطاب فرما رہے ہیں آقا دو جہاں، کہ زندگی میں کسی موڑ پر اسے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ اب وہی حسین جس کے متعلق رسول فرمائے حسین منی وانا من الحسین، مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہی حسین ابن علی علیہ السلام جس کے متعلق رسول فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، حسن حسین جوان جنت کے سردار ہیں، اور علی ان کے باپ ان کے بھی سردار ہیں۔ وہی حسین جس کے سر کے اوپر نبوت اور رسالت کا وہ تاج تھا، یعنی آدم سے لے کر خاتم النبیین تک، جو آقا تک جو ایک دین کی ذمہ داری تھی، وہ جو تاج تھا، وہ تاج مولا علی، امام حسن، پھر امام حسین کے سر پر آیا۔ یعنی اب وارث نبوت رسالت امام حسین تھے، اب وارث امامت ولایت امام حسین تھے، اب وارث قرآن امام حسین تھے، اب وارث علم رسول امام حسین تھے، زمانے کی حجت تھے، معصوم من اللہ تھے۔ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن نے پکار کے کہا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن نے پکار کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی پیروی کرو۔ اور ابھی 24 ذی الحج کو
جو یہ مباہلہ کا ایک جشن مباہلہ ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ قرآن نے کہا فمن حاجاک فی من بعد ما جاک من علم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یعنی مباہلے میں رسول جس کو اپنا بیٹا بنا کے گئے، ایک طرف امام حسن ایک طرف امام حسین، مباہلہ میں جس بی بی کو خاتون کی صورت میں ایک عورت کی، حالانکہ جمع کا سیکھا لے کے چلے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول بنا کر لے کے چلے، اس ہستی سے ایک فاسق و فاجر بیعت لے لے، تو ان ساری چیزوں کی رد کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو لیتے ہوئے، امامت ولایت کی ذمہ داری کو لیتے ہوئے، آپ نے 28 رجب کو اپنا ہرا بھرا گھر، اپنے خاندان، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ گھر سے نکلنا، گھر کو چھوڑنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ پھر بچے شہزادہ علی اصغر ابھی چند دنوں کے تھے، ان کو ساتھ لے کے چلے، کیوں کہ یزید کا پیغام مدینے میں، جو مدینے کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس تک پہنچ چکا تھا کہ حسین سے بیعت لے لے، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ اگر ساری کائنات کا ہر بندہ میری بیعت کر لے لیکن حسین ابن علی فرزند رسول بیعت نہ کرے تو ان سب انسانوں کی بیعت کوئی کار فرما نہیں، کیونکہ اگر فرزند رسول بیعت کر لے، وہ نہ بھی کرے تو سب سے اہم بڑا اس کا مسئلہ حل ہوتا تھا، کیونکہ حسین ابن علی کی بیعت یزید کے ہاتھ میں بیعت رسول تھی، بیعت امامت و ولایت تھی، بیعت نبوت و رسالت تھی، یہ تائید تھی، اس کو پتہ تھا سب بیعت کر لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیعت اصل میں امام حسین کی ہے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہاں پر بات بالکل کنفرم ہے کہ کہاں نیکیوں کا علم بردار اور کہاں برائیوں کا منبع۔ یہ جو کربلا کا جو معرکہ ہے، ایک طرف اقدار تھا، دوسری طرف اقتدار تھا۔ یزید اقتدار کی ہوس کی میں ڈوبا ہوا تھا، غرق ہوا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس اقتدار نہیں تھا، اقدار تھا، یعنی دین اسلام کی وہ قدریں تھیں، وہ منبع تھا، وہ مرکز تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس، اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اور یزید اس اقتدار کے لیے مر رہا تھا، اس کے لیے سارے انتظام کر رہا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مجھ جیسا یزید کے ہاتھ سے بیعت نہیں کرتا۔ ہاں بالکل کنفرم ہے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، اس لیے امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی۔ لیکن اس کا دوسرا جو آپشن ہے، دوسری جو اس کو ہم غور کریں، دوسرا اس کی ٹرم یوز کریں، تو امام حسین کا یہ کہنا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں معصوم ہوں، مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے، میرے نانا پہ درود پڑھا جاتا ہے، میرے بابا علی پہ درود پڑھا جاتا ہے، میری ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پہ درود پڑھا جاتا ہے، میرے بھائی حسن مجتبیٰ پہ درود، میری اولاد پر درود پڑھا جاتا ہے۔ ہم درود والے ہیں، ہمارے گھر میں دین آیا، ہمارے گھر میں جبرائیل آیا، ہمارے گھر میں میکائیل آیا، ہمارے گھر میں اسرافیل آیا، ہمارے گھر سے دین کی اشاعت ہوئی، اور ہم ہی دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو امام ہو، حجت خدا ہو، اس کے سامنے اگر وہ فاسق و فاجر نہ بھی ہوتا یزید، وہ نیک بھی ہوتا، اچھا مسلمان ہوتا، اچھا مومن ہوتا، اور تب بھی امام حسین علیہ السلام سے بیعت کو طلب کرتا، تو امام حسین اس کی بھی بیعت نہ کرتے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو منتخب بندہ تھا وہ امام حسین علیہ السلام تھا۔ لہٰذا امام نے وہاں رد کی، اور اس کے بعد مکہ کے اندر جو 4 سے 5 مہینے گزرے ہیں مکے میں، شبان کے بعد رمضان، شوال اور ذوالقعدہ، 5واں مہینہ جو ذوالحج، 8 ذوالحج کو جو امام نے اپنے حج کے احرام کو توڑ کر بارگاہ خدا میں عرض کے پروردگار میں تیرا عبد، تیرے گھر کو
یہ حج کے ان مناسک کو چھوڑ کر حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے یہاں سے کوچ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں تیرے گھر کی حرمت کو بہتر جانتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ تیرا بندہ تیرے گھر میں تیرے حرم میں بے گناہ قتل ہو جائے. لہٰذا پروردگار تو گواہ رہنا. تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کو خط بھی آئے. 12 جو تواریخ میں ملتا 12,000 خط آئے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنا سفیر، اپنا چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ میں پتہ کرو کہ جو اتنے خط مجھے لکھے ہیں تاکہ میں وہاں پر جا کے ان کی رہنمائی کروں، ان کی مدد کروں، ان کا تعاون کروں، ان کی زندگیوں کو بہتر کروں، ان کی اصلاح کروں. تو آپ میرے بھائی آپ جا کے پتہ کریں کیا واقعی از دس ٹریو، کیا یہ سچ ہے، از دس ریالٹی، کیا یہ حقیقت ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا. لیکن کوفے والوں نے، چونکہ یہ ایک ڈرامہ تھا، یہ امام حسین علیہ السلام کو گھیرنے کا ایک ڈرامہ تھا، کیونکہ امام حسین نے مدینے میں یزید کی بیعت نہیں کی. ایک آپشن. نمبر 2 دوسری یہ تھا کہ حج کے دوران حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے. 2 نہ حسین مدینے میں شہید ہوئے، نہ حسین نے مدینے میں بیعت کی، نہ حسین ابن علی نے مکے میں بیعت کی، نہ مکے میں شہید ہوئے. اب تیسرا آپشن کا یہ تھا کہ اگر مدینہ مکے میں حسین بیعت نہیں کرتے، قتل نہیں ہوتے ہم سے، تو پھر ان کو کوفہ میں لے آیا جائے، ان کو ٹریپ کر دیا جائے، ان کے ساتھیوں کو ٹریپ کر کے یہاں پر کوفہ لے جائے اور یہاں کوفے میں ان کو شہید کیا جائے. تو وہاں پر جب سفیر حسین کے ساتھ جو لوگوں نے حال کیا، میں یہ کہوں گا کہ مسلمان تو کوفہ میں بہت سے، افسوس یہ المیہ ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے المیہ ہے کہ کوفہ میں مسلمان بہت تھے لیکن مسلم صرف مسلم بن عقیل تھا. یعنی مسلمان بہت تھے لیکن ریالٹی کے اندر جو مسلم تھا وہ ایک ہی تھا، جو سفیر امام حسین تھا، جس کو حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں، وہ ایک ہی تھا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی تو ہزاروں شام کو رات کو آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ایک بھی نمازی جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں تھا. تو یہ وہ صورتحال تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے ہجرت کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن سر تو کٹا دیا، بیعت نہیں کی. اور پھر مجھے خواجہ معین الدین چشتی رحمہ کا وہ کیا خوبصورت ان کا شعر ہے، ان کی ربائی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. یعنی آج حسین جو ہے، آج جو دین ہے وہ حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے. آج دین کی پہچان ہے وہ حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے. آج اگر دین کی آبرو ہے، دین کی قدریں ہیں، وہ حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے. اور یہاں ایک جملہ کہوں گا اس شہزادی کی شریکت الحسین، اس بی بی کا، کہ جب امام حسین کی کربلا میں 10 محرم کو عاشورہ کے دن شہادت ہو گئی تو بی بی 3 مرتبہ خیمے سے نکلی. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، وہ بیبیاں کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو مولا کائنات نے زندگی میں اپنی بیٹی کی زیارت نہیں کی. صرف وہ واحد دن تھا جب امام کی شہادت ہوئی، جب نظر امام المتقین کی نظر شریکت الحسین زینب کبریٰ سلام اللہ پہ پڑی. یہ واحد ایک مرحلہ تھا. اس بی بی نے امام کی شہادت پر امام کی لاش کو روایت میں ملتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے آسمان کی طرف دعا کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما. تو خدا کی قسم اگر اس فلسفہ شہادت امام حسین پر صحیح معنی میں اب روشنی ڈالی جائے اور اس کی اہمیت کو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا جائے جیسے کرنے کا حق ہے، یقین مانے پھر دنیا کے اندر کوئی یزیدی نہیں ہوگا. جس کو دیکھیں گے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہو، جس کو دیکھیں گے خواہ کسی بھی شعبے حیث سے زندگی سے تعلق رکھتا ہو، خدا کی قسم اگر وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ آپ کو حسینی نظر آئے گا، یزیدی نظر نہیں آئے. ماشاءاللہ
ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں این نیوز ایچ ڈی کے زیر تمام محرم الحرام کی خصوصی نشریات ذکر اہل بیت۔ اپنے میزبان اپنے ہوسٹ ملک عمران یوسف کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سپورٹ کرتے ہیں اور جو ینگ بچے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جی، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پلیٹ فارمز کی ڈیفرنٹ بات ہو رہی ہے، آپ لائنز کلب، لائنز انٹرنیشنل کے بھی ممبر رہے تھے، اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ لائنز کون سا آپ کا کلب تھا، ہے کیا، اور آپ نے کیا